بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر کورونا کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق لاہور میں جتنے بھی ہسپتال ہیں وہ کورونا کے مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آئی سی یوز میں اور وینٹیلیٹرز کے حوالے سے بھی اطلاعات جو ہیں وہ تشویشناک ہیں، اور ایک مرتبہ پھر مرض کا جو دباؤ ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ کرونا کی پہلی لہر، دوسری لہر اور تیسری لہر کے بعد جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور قسم جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساؤتھ افریقن جو ہے وہ قسم ہے، سٹرین ہے، وہ پاکستان پہنچ چکی ہے، اور اس کا جو اٹیک ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک بیان کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ، عوام کی سطح پر احتیاط ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، حکومتی سطح پر اقدامات ہونے چاہیے، لاک ڈاؤن بھی ہونے چاہیے، سمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہونے چاہیے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس مرض سے بچاؤ کے لیے پوری دنیا جو طریقہ کار اختیار کر رہی ہے، یعنی کہ ویکسین آنے کے بعد اپنے شہریوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے، اس میں ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے حوالے سے جو رپورٹ آئی، دنیا کے 123 ممالک میں سے پاکستان جو ہے 120ویں نمبر پر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جب ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں، اپنے خطے میں پہلے دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں اپنے سے آگے انڈیا اور بنگلہ دیش کہیں زیادہ آگے نظر آتے ہیں۔ اور دنیا کی صورتحال پر اگر نظر ڈالی جائے تو خبر یہ ہے کہ پاکستان افریقہ کے جو ممالک ہیں، روانڈا، گھانا، نائجیریا، اس طرح کے ممالک سے بھی بہت پیچھے ہے۔ میں نے اس سلسلے میں اعداد و شمار چیک کیے اور جاننا چاہا کہ پاکستان اس وقت کہاں پر کھڑا ہوا ہے، کتنے لوگوں کی ویکسینیشن ہو رہی ہے۔ تو 2 فروری کو پہلی ویکسین لگائی گئی تھی، اور 2 فروری سے لے کر اگلے 2 ماہ میں حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 10 لاکھ افراد کو یہ ویکسین لگائی گئی، یعنی کہ اوسطاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر مہینے 5 لاکھ افراد۔ اور آج جب میں اپریل کے مڈ کے بعد یہاں پر بیٹھا پروگرام کر رہا ہوں، آپ کے سامنے اعداد و شمار پیش کر رہا ہوں، تو ہمارے پاس جو فگر ہے وہ 1.3 ملین، یعنی کہ 13 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگانے کا ہے۔ یہ جب ہم اس کو پرسنٹیج میں دیکھتے ہیں تو یہ صرف 0.6% بنتا ہے، یعنی کہ ہم پاکستان کے شہریوں کو، ہماری سرکار جو ہے وہ ایک بندے کو، 100 میں سے ایک بندے کو بھی ابھی ویکسین نہیں لگا سکی۔ یہ تعداد اس سے بھی کم بنتی ہے جو آپ کے ارد گرد سارے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کی رفتار کیا ہے۔ حکومت نے ابھی تک کوئی ایسی ویکسین مجھے نہیں مل رہی جو خریدی ہو، خیرات میں ملی ہوئی ویکسین جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے، اس کے انتظامات بھی اچھے ہیں، ایکسپو سینٹر کی تعریف بھی کی جاتی ہے، لیکن ایسی کوئی ویکسین موجود نہیں، نظر نہیں آ رہی جو حکومت نے خریدی ہو اور خرید کر اپنے عوام کو دی ہو۔ ابھی تک جو ہمارے پاس پروپیگنڈا ہے، حقائق ماہرین ہوں گے ان سے ہم پوچھیں گے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات وہ یہی ہیں کہ ابھی تک ہم صرف اور صرف خیرات پر چل رہے ہیں، اور پاکستان میں ابھی تک ایسی کوئی ویکسین نہیں آئی جس کو باقاعدہ طور پر حکومت پاکستان نے خریدا ہو اور خرید کر عوام کے لیے مفت لگوا رہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رشین ویکسین امپورٹ کی گئی ہے وہ لگائی جا رہی ہے، اس کی قیمت کے حوالے سے اپنی جگہ پر ابھی تک تنازعات موجود ہیں کہ دوسرے ممالک میں، باہر کے ممالک میں جو پاکستان کے 1500 روپے میں ویکسین لگ سکتی ہے وہ ہمیں 12,500 روپوں میں کیوں لگائی جا رہی ہے۔ میں نے اس کو مزید تھوڑا سا جانا سمجھا کہ اگر ہم ایک مہینے میں 5 لاکھ افراد کو ویکسین لگاتے ہیں تو پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے۔ 22 کروڑ پاکستانیوں کو ویکسین لگانے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ اگر آپ آدھے پاکستانیوں کی بات کریں کہ آدھوں کو نہ بھی لگائیں، آدھوں کو لگا دی جائے تو وہ کتنا ٹائم لگے گا؟ تو اس میں 18 برس سے زائد لگیں گے۔ اگر آپ پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو 36 برس لگ جائیں گے۔ 2057 آ جائے گا، آپ پاکستانیوں کو ویکسین لگاتے جائیں گے، اور موجودہ پاکستان کی آبادی کے آخری فرد کو جب آپ ویکسین لگائیں گے تو وہ سال ہوگا 2057۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ آبادی میں اضافے کو بھی کیلکولیٹ کریں، اور بڑی تیزی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ آبادی میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس جو سال آتا ہے وہ ہے 2075۔ 2075 میں آپ جا کر ویکسین جو ہے پورے پاکستانیوں کو لگی ہوئی ہوگی۔ اب جب میں موجودہ تعداد کی بات کرتا ہوں تو میرے سامنے جو فگرز آتے ہیں، جو اعداد و شمار آتے ہیں، اس کے مطابق
ہمارے وزیر اعظم جو ہے اس وقت تک میں بات کر رہا ہوں جب موجودہ تعداد میں پاکستانیوں کو 36 برس بعد تقریباً 105 برس عمر کے ہو چکے ہوں گے اور ان کے انیشیٹو پر یہ کام ہو رہا ہوگا. اللہ خیر کرے. یہ بڑے ہی سست طریقے سے کام چل رہا ہے. 105 برس کے وزیر اعظم, اور جبکہ اب میں دوسری طرف تعداد دیکھتا ہوں تو امریکہ جو ہے اس میں 212 ملین افراد کو اس وقت تک ویکسین لگ چکی ہے. چین میں 195 ملین کو لگ چکی ہے. انڈیا جو ہمارے ہمسائے میں ہے وہ 127 ملین کو فرسٹ ڈوز جو ہے دے چکا ہے. یو کے میں 43.1 ہے جو فرسٹ ڈوز دی جا چکی ہے, اور پاکستان میں فرسٹ ڈوز لینے والوں کی تعداد ابھی تک 1.3 ملین ہے. اب جو اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو بڑا ہی افسوسناک کام نظر آتا ہے کہ یہ اتنی جو سست رفتاری کے ساتھ کام ہو رہا ہے اس کا نوٹس لینے والا کوئی نہیں ہے. یہ صورتحال ویکسینیشن کی ہے کیا, کتنی ویکسینیشن ہے, کتنی نہیں ہے, پروگرام کا آغاز کروں گا میں. ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے سینئر رپورٹر ہیں نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے, آپ ڈپٹی بیورو چیف ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے جو ایسوسیشن ہے ہیلتھ رپورٹرز ایسوسیشن ان کے آپ صدر بھی ہیں. میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. یہ خبر جو ہے اس وقت کہ ہم روانڈا, نائجیریا اور اس طرح کے باقی گھانا سے, انڈیا سے, باقی تمام ممالک سے پیچھے ہیں. میاں صاحب جو ویکسین اس وقت لگ رہی ہے کیا صورتحال ہے اس کی؟ دیکھیں ابھی تک نجم صاحب صورتحال یہی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جو آپ نے فگر بتائے ہیں یہ تو کتنے سال لگ جائیں گے یہ ویکسینیشن ہوتے ہوتے, اور ابھی تک بدقسمتی سے کوئی خریداری کا عمل ہی شروع ہے. ابھی تک پاکستان کی سرزمین کے اوپر کسی قسم کا کوئی ویکسینیشن کا سٹاک موجود نہیں ہے کہ جو ہم نے خریدا ہو. ابھی آج بھی بات ہوئی ہے, ابھی بھی میں نے پوچھا ہے اسلام آباد سے, تو وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جی آج شاید کوئی جہاز جو ہے وہ یہاں پر لینڈ کرے گا جس کے ذریعے سے وہ ویکسینیشن یہاں پر چائنا سے جو ہے وہ پہنچے گی, جس کو کینسینو جس کو کہا جاتا ہے. لیکن ابھی تک پورے پاکستان میں, پنجاب میں, لاہور میں صرف اور صرف جو ہمیں ڈونیشن کے طور پر جو دی جاتی ہے, جو مفت جو چین نے فراہم کی ہے, وہ ویکسینیشن صرف ہو رہی ہے. اس میں بھی جو ہے وہ 51 سال کے جو لوگ تھے کل بھی ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا. آج پھر 2 مسٹر نبیر وان سیکرٹری ہیلتھ کا ہینڈ آؤٹ لگ جاری ہوا ہے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا لگ ہینڈ آؤٹ جاری ہوا ہے. کئی دنوں سے ہینڈ آؤٹ جاری شروع کر دیے. لوگوں کے پاس کوڈ ہے, ابھی تک وہ بھی 51 سے 60 سال تک بھی شروع نہیں ہو سکا. روز ہینڈ آؤٹ جاری کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دوسرا بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بھی تقریباً جو ہے وہ آدھے سے زائد ابھی رہتے ہیں, وہ بھی اسپتالوں میں ویکسینیشن رک چکی ہے. اس میں شاید پروپیگنڈا تھا, لیکن میں کسی ان کی تنظیم کے اعداد و شمار دیکھ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو 20% سے 25% کے درمیان ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں جن کو ابھی تک لگ چکی ہے, ان میں بھی ابھی 75% جو ہے باقی ہیں. 50% تو یہ خود کہہ رہے ہیں نا, جو محکمہ کہہ رہا ہے کہ ان کا میں بتا رہا ہوں کہ جی 50% کو ہم نے لگا دی ہے. اگر ان کی بات بھی مان لی جائے تو پھر بھی 50% لوگ رہتے ہیں. انتہائی سست روی کا شکار یہ ویکسینیشن کا عمل ہے. اور اگر جو لوگ صاحب صحت ہے جو لگانا چاہتے ہیں اپنے جیب سے, وہ بھی اس وقت جو ہے وہ سپوٹنک جو ویکسینیشن ہے وہ بھی پرائیویٹ طور پر میسر نہیں ہے. لوگوں نے وہاں پر بھی بڑی تعداد میں رجسٹریشن کروا لی ہے, لیکن پرائیویٹ طور پر ابھی شاید جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. ایک آدھے سینٹر پر ہو رہی ہے, وہ بھی بہت بڑی سفارش ہو تو شاید ان کو لگ جاتی ہے. اس کے باوجود ہے کہ جو پیسے دینے کہ بڑی پیمانے پہ اس پہ پروفٹ بھی کمایا جا رہا ہے, پیسے سرکار نے اجازت بھی دے دی ہے, سفارش بھی ضروری ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی سلسلہ نہیں ہے. آج جو ہے وہ 51 سے 60 سال کے 2 ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا جی, بھی ایکسپو میں لگائی جا رہی ہے. لیکن ابھی میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے کہ ابھی تک تو انتظامات وہاں پر سیٹ ہی نہیں ہو سکے. تو یہ سارا جو ہے وہ ایک چکر ہی ہے. یہ دیکھیں نا کہ اگر میں فگرز پہ جا رہا تھا کہ اگر آپ ایک مہینے پہ 5 لاکھ افراد کو لگاتے ہیں, اور ابھی مرض موجود ہے, جوش ہے, جذبہ ہے, ابھی آپ لڑنا چاہ رہے ہیں, ابھی آپ بار بار جو ہے اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, تو آگے چل کے تو یہ جوش جذبہ جو ہے روٹین میں آ جائے گا. بہت سارے معاملات آگے اور آ جائیں گے جن کی طرف حکومت کی توجہ ہو جائے گی. جیسے ابھی جو تھا کالعدم تنظیم کے دھرنے شروع ہو گئے, تمام میڈیا کی توجہ, تمام سرکار کی توجہ جو تھی کورونا سے ہٹ کر اس طرف چلی گئی. تو اگر ہم یہ تعداد, یہ سپیڈ بھی برقرار رکھیں تو میرے پاس جو فگرز آتے ہیں وہ 2057 آتا ہے. 2057 میں جا کے آپ, آج 2021 ہے, آپ 2057 میں جا کے جو ہے اس کو مکمل کر سکیں گے 36 برس کے بعد. نجم بھائی آپ نے بہت اچھا انالیسس کیا ہے کہ ایک پورا آپ نے اس کا ڈیٹے کے ساتھ جو ہے وہ ضرب تقسیم کر کے آپ نے چیک کیا, اور ایک
تاریخ بتا دی ہے کہ 2057 تک 36 سال لگیں گے، تو تب تک تو کرونا کی پتہ نہیں کتنی اور شکلیں آ چکی ہوں گی اور کتنے مرض آ چکے ہوں گے، کتنے لوگ ہم کھو دیں گے۔ ابھی بھی جو ہے وہ اس وقت سرکاری اسپتال فل ہو چکے ہیں، جو سرکاری زاد و شمار اس میں کہا جاتا ہے کہ 85% جو ہے وہ وینٹیلیٹر فل ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 100% وینٹیلیٹر نہیں مل رہا۔ سروسز اسپتال میں بات کریں، جناح میں بات کریں، روز جو آئی سی یو کے اندر شفٹ کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ کروا دیں کسی طریقے سے، لیکن آگے بیڈ اویلیبل نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت پورے پنجاب میں جو ہے صورتحال یہ ہے کہ بھر چکے ہیں، وینٹیلیٹرز کی تعداد نہیں ہے، آئی سی یو کے اندر بیڈ نہیں ہے، ویکسینیشن کا عمل انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ پہلی اور دوسری لہر میں تو پنجاب حکومت نے بڑا کریڈٹ لیا جی کہ ہماری وجہ سے جو ہم نے کرونا جو ہے وہ ہم نے کامیابی حاصل کی۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایکسپرٹس کی طرف بھی جائیں گے، اور میرے پاس جب میں پروگرام میں اب آگے بڑھ رہا ہوں تو مجھے اس پر مزید بات کرنی ہے۔ میرے لیے بڑی ایک اہم چیز ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم نے کسی مرض کے خلاف لڑنا ہے، اس پر قابو پانا ہے، تو پھر ہمارے پاس اس کی رفتار کیا ہے اس پر قابو پانے کے حوالے سے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے نور محمد مہر صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے ڈرگ لائرز فورم کے، اور ہمارے ساتھ جہاں پر اسٹوڈیوز پہ موجود ہیں، نور صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ کرونا ویکسین کے حوالے سے، اس کی درآمد کے حوالے سے، اس کو لگانے کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ ہم اس وقت روانڈا سے، گھانا سے، نائجیریا سے اور اپنے ہمسایہ ممالک انڈیا سے، ان تمام سے پیچھے ہیں۔ یہ صورتحال بڑی الارمنگ ہے۔ کرونا اپنی جگہ پر موجود ہے اور یہ ہم ویکسین لگانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ دیکھیں، جب بہت سارے گھروں کو آگ لگی ہوتی ہے نا تو ہر کوئی اپنے گھر کو بچاتا ہے۔ اچھا، پاکستان میں ہیلتھ مس مینجمنٹ کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی کوئی بری مثال اور کوئی نہیں ملی۔ دیکھیں، جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں یا انڈیا دنیا کا سب سے بڑا ویکسینز بنانے والا ملک ہے، دوسرے نمبر پہ چائنا ہے، باقی یورپین کنٹریز والا بھی بنا رہے ہیں، رشیا بھی بنا رہا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ٹائم پہ پاکستانی حکومتوں نے اس کی پراپر پلاننگ ہی نہیں کی، اور جب آرڈرز دینے چاہیے تھے ان کو کہ دیکھیں پوری دنیا میں ہائیلی ڈیمانڈ چیز تھی، ہر کسی کو، اندھے کو بھی پتا تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس سے بلکہ کہ وفاق کے ہمارے ہیلتھ منسٹر اصل جو ہے وفاقی وزیر تو پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کے پاس جو ہے نا میرے خیال میں ان کی ٹیم کی نااہلی ہے، اور مشیر صحت جو ہیں ان کو بھی اب میرے خیال میں استعفیٰ دے دینا چاہیے، جو کہ ڈاکٹر ہیں، ان کے ذاتی معالج بھی ہیں پرائم منسٹر صاحب کے۔ تو یہ مس مینجمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے تو عادی رہے ہیں نا، ہم تو کتوں کی ویکسین کا بھی جو ہے وہ ٹائم پہ آرڈر نہیں دیتے، اور بہت ساری خناق، تشنج اور بہت ساری ویکسینیشن جو ہیں پاکستان میں چل رہی ہیں۔ ایون کہ آپ تو 2057 کہہ رہے ہیں، تو یہ حالات رہے تو ابھی بھی ہم صرف چندے کی ویکسین جو آئی ہیں وہی ہیں، یا کلینکل ٹرائل کا ہم حصہ ہوئے ہیں وہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو بھیانک سچویشن ہے۔ تو یہ جو جس ادارے کا کام تھا ٹائم پہ رجسٹریشن کر ہوتی، اور جو یہاں پہ فنڈز ہوتے، خریداری ہوتی، اس کا پہنچ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میاں نویس صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ بالکل ایک کوئی جہاز آج پہنچنے والا ہے جو خریدا گیا ہے، لیکن اس کی استعمال کب تک ہوگا، کیا ہوگا، ابھی تک کچھ نہیں پتا۔ اور ابھی تک جو فگرز یہ ہیں، ہم اوسطاً 5 لاکھ افراد کو لگا رہے ہیں اس وقت، یہ تو بڑی کم تعداد ہے۔ دیکھیں، نااہلی تو ایک کرمنل نیگلیجنس ہے یہ۔ نہ صوبوں نے نہ سندھ نے بھی جو ہے اس پہ جو پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے تھا، اتنا بڑا مرض ہے اور پوری دنیا کیا ہمارا ملک اس سے تڑپ رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو احساس کرنا چاہیے تھا۔ یہ صرف زبانی جو ہے نا جمع خرچ ہے یا چندے کی نظر، ہم لگتا ہے کہ ہم چندے پہ ہی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو ترجیحات ہیں وہ واضح نہیں ہیں، اور جس ادارے نے ڈرائب نے اس کو ریگولائز اور اس کو امپورٹ کرانا تھا اس کا جو ہے وہ کوئی سربراہی نہیں ہے، اور جو پہلے ایک جعلی ڈگری میں وہ جو ہوا تھا یا جو بھی اس پہ جال سازی تھی، کورٹ نے اس کو فارغ بھی کیا، پھر دوبارہ وہ آ گیا۔ کیوں؟ ہماری منسٹری آف ہیلتھ کے جو غدار لوگ ہیں انہوں نے اس کو لیوریج دی، اب کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کمپنیاں جو امپورٹ کرنا کر رہی ہیں یا کوشش کی کمپنیوں نے، وہ بھی ذلیل ہوئیں۔ تو میکنزم ایسا خود گورنمنٹ تو نہیں، ذلیل کس طرح ہوئی؟ اچھا خاصا پروفٹ لے رہی ہیں وہ، دیکھیں پروفٹ تو لے رہی ہیں، لیکن ان کو جو ان کے مسائل تھے نا امپورٹ کرنے میں، جیسے سب جو رشین ویکسین ہے سپوتنک 5، اس کے لیے اے جی پی کمپنی نے بہت، وہ پھر کورٹ کے مسئلے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ ہماری گورنمنٹ کلیئر ہی نہیں تھی، وہ ویژن ہی نہیں تھا کہ بھئی اس کی پرائس پہلے کسی ملک میں فکس نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، وہ ریسیشن کا پروسیس نہیں ہوا، تو یہاں پہ جو ہے ان کو یہ جو ہے نا ان کے لیے ایک ایزی وے تو کم از کم کو بناتے ہیں نا، پریکٹیکلی جو ہے وہ ان کی رکی رہی۔
پھر وہ سندھ ہائی کورٹ میں گئے. اچھا معاملات میں اتنا الجھاؤ تھا کہ اصل میں جتنے تک ڈرائیو کی جو ہے بڑے لوگوں کی جو ہے نا جب تک جیب گرم نہ کی جائے اتنے تک یہاں پہ ویکسینیشن کا پروسیس بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر پلاننگ جو ہے نا بڑا الزام ہے, یہ بڑی بات کر رہے ہیں. جی بالکل, میرا خیال ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ایک بڑی اعلیٰ سطحی کمیٹی اسد عمر صاحب کی سربراہی میں NCOC جو بنی ہوئی ہے وہ معاملات کو دیکھتی ہے. اگر ہماری سرکار میں اس حد تک اس سطح پہ جا کے بھی معاملات کو ٹیکل کرنے کے باوجود کرپشن آتی ہے, ڈیلے آتا ہے, رکاوٹ آتی ہے, نااہلی کی بات ہوتی ہے, نیگلیجنس کی بات ہوتی ہے, تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان آ گیا ہمارے اوپر. جی بالکل ہے. ہم اس پہ پہلے بھی ایک پروگرام کر چکے ہیں کہ ویکسینز پہ کیا ہو رہا ہے اور اس پہ مسائل. اچھا دیکھیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب مشیر صحت جو ہیں وہ ان کی 5 ماہ پہلے ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ جی ہم دیکھیں گے کس ویکسین کا کیا رزلٹ ہے, ہم دیکھیں گے. ان کے بڑے اہم بیانات ہیں. ان کا ہم دیکھیں گے کون سی مؤثر ہے, ہم دیکھیں گے کون سی ہمارے حالات, ہمارے موسم, ہمارے لوگوں کے مطابق ہے, ہم دیکھیں گے کہ کون سی ہمیں سستی پڑتی ہے. ہم تمام چیزوں کا جائزہ لے کر اس پر پھر ہم آرڈر کریں گے. اور ہم نے کوئی $10 لاکھ اس کے لیے ابتدائی طور پر مختص بھی کیے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, کہاں پہ چلے گئے, کدھر ہے وہ ویکسین, کدھر ہے. ابھی تک خیرات پہ میاں نویس صاحب ابھی بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے اس وقت جو ہے نا وہ میں بتاتا چلوں گا آپ کو کہ جو ہم 10 لاکھ ڈوزز کین سینو کی جو ہے وہ چین سے خرید رہے ہیں, اور یہ 24 جو ہے وہ اپریل کو یہاں پر آئے گی پاکستان میں, اور 10 لاکھ ڈوزز آپ کے سامنے ہیں کتنی ہیں. 10 لاکھ ڈوزز تو کچھ بھی نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہے. اور جو آپ نے ڈیٹا بتایا ہے, جو فگر بتائے ہیں, آپ 22 کروڑ پاکستانیوں کو دیکھیں, آپ دیہات تک میں آپ کا مسئلہ پہنچا ہوا ہے. تو یہ جو ابھی آ رہی ہیں جس کی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاز پہنچنے والا وہ 24 کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 24 اپریل کو جو ہے وہ ابھی 2-3 دن باقی ہیں, وہ جہاز یہاں پر پہنچے گا اسلام آباد, اس کے بعد پھر آگے صوبوں کو تقسیم کی جائے گی. اور اس میں جو نورمار صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ابھی سندھ حکومت یا ادھر ادھر, یہ تو سارا وفاقی حکومت صوبے تو کر ہی نہیں ہے. 18 ترمیم کے بعد صوبے بھی خود اجازت نہیں دی گئی, اور کرنا چاہیے تھا ان کو ویسے کہ ہر صوبہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ خریداری کا عمل شروع کرے, خریدے. لیکن انہوں نے انتہائی ویکسینیشن جو مفت میں مل رہی ہے وہ بھی لگانے کا عمل انتہائی سست روی کا شکار ہے. خریداری کا عمل تو ہے ہی سست روی کا شکار. اچھا آپ نئی بات کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں کہ سرکاری سطح پہ سست روی کا شکار ہے. آج نوٹیفائی ہو گیا, پریس ریلیز جاری ہوگی کہ 51 برس کے لوگ جو ہیں وہ بھی لگوا سکتے ہیں, ان کے کوڈ جاری ہو رہے ہیں, لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی وہ 51 برس کا ابھی شروع نہیں ہو سکا. ایک تو وہ آ گیا. پھر آپ اس سے آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 12,500 روپے ہیں بھی, آپ خرچ بھی کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے باوجود جو ہے وہ کام بھی جو ہے پرائیویٹ سطح پہ بھی وہ بھی ڈیلے ہو گیا ہے. اب اس پہ بھی آپ کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے. اسٹاک ہی نہیں ہے ان کے پاس, اسٹاک نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ ایک اور ڈیلے بیچ میں آ گیا. دیکھیں چائنا کی 3 کمپنیوں نے پاکستان میں جو ہے کلینکل ٹرائلز کیے ویکسینز کے, اس میں اب جو آخری کمپنیز ہیں وہ نیشنل ہاسپٹل کے ساتھ کر رہی ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, ان کے تھرو جو ہے نا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو چند ہزار روپے بھی دیے جا رہے ہیں, ان کو مانیٹرنگ بھی ہوگی. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ اقدامات بھی جو ہے نا ٹائم پہ نہیں کیے. کلینکل ٹرائل کا جو پروسیس ہے ہمارے ملک میں بہت دیر بعد شامل ہوا, یہ بھی چائنا کی اپنی وش پہ ہوا, ہم نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہیلتھ مینجمنٹ جو ہے جن کی ذمہ داری تھی وہ مستعفی ہوں. اگر پاکستان دنیا میں بدنام ہو رہا ہے, اب جب UK میں اور دوسرے ملکوں امریکہ میں ویکسینیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہمارے لوگوں کو تو سفر کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. یہ ایک اور اندیشہ اور خطرہ موجود ہے اپنی جگہ پر کہ جیسے ادھر ویکسینیشن مکمل ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے خطرہ بن جائیں گے ہمارے. اور اس وقت بھی ہم پر بہت ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں. یہ مزید اور بڑی عجیب سی بات ہے, برطانوی اسٹرین جب آئی تھی میاں صاحب تو اس کے بعد بجائے یہ کہ ہم برطانیہ پر پابندی لگاتے, کہتے کہ برطانوی قسم آ رہی ہے, برطانیہ نے ہم پر پابندیاں لگا دی تھی. یہ الٹا کام ہو گیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو سٹین برطانیہ والی ہے, جو زیادہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تیسری سٹین وہی ہے اور وائرل ہو چکی ہے, تو ہم نے تو ان کو بالکل ہم نہیں روک سکے. اور بہت سارے جو ہے وہ پاکستانی جو ادھر بھی سٹے کر رہے ہیں وہ وہاں پر جب یہ بین ہوا سارا کچھ تو وہ پاکستان آ گیا, اور یہاں پر شادیاں رکھی گئیں, یہاں پر جو تقریبات کا اہتمام کیا گیا تو وہ وائرل ہو گیا. یہی تو بات ہے. ابھی ساؤتھ افریقن سٹین کی بات کی جا رہی ہے لیکن اس کے اوپر بھی کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. کوئی ایئرپورٹ کے اوپر کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں جو بھی کوئی باہر سے آتا ہے اس کو جو ہے وہ آپ کرنٹینہ کریں یا اس کا ٹیسٹ کرنے کے بعد آگے جانے کی اجازت دی جائے. اس طرح کا بالکل ایسا تو کوئی سسٹم نہیں ہے. باقی دیگر ممالک کی اگر بات کریں تو کوئی بھی پاکستانی اگر کسی ملک میں جاتا ہے, کسی غریب ملک میں بھی جاتا ہے, تو سب سے پہلے تو
تو وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ کے اترنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر آگے جانے کی اجازت دیتے تھے، لیکن یہاں پر تو ایسا سلسلہ نہیں ہے، اقدامات ہم نے کرنے نہیں ہیں اور لوگ بیچارے مر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی الارمنگ ناظرین سچویشن ہے کہ اس وقت پاکستان میں ویکسینیشن کی پریکٹیکلی صورتحال کیا ہے۔ ہم بھی تعریف کرتے ہیں کہ جو ہمیں خیرات میں ملی اور اس کو لگانے کے انتظامات جو کیے گئے حکومت پنجاب کی طرف سے، سیکٹری ہیلتھ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، ایکسپو سینٹر میں، وہ کافی اس کی تعریف کی جاتی رہی، لیکن اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس اس وقت ویکسین موجود نہیں ہے۔ ہم جو خریداری ہے وہ ابھی 24 اپریل کو 10 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ پاکستان پہنچ رہی ہیں، اور ابھی تک ہم 0.6% پر، یعنی کہ 100 میں سے ایک بندے کو بھی نہیں لگا سکے، اور مجموعی تعداد ہماری جو ہے 1.3 ملین ہے۔ اور ہم اس کارکردگی کے ساتھ، ہماری حکومت باتیں تو بہت کرتی ہے، ہم اس کارکردگی کے ساتھ روانڈا سے، گھانا سے، نائجیریا سے، انڈیا سے اور اس طرح کے بہت سارے ممالک آپ کو لسٹ میں نظر آ سکتے ہیں، ان سے پیچھے ہیں۔ اس ایشو پر مزید بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ کم بیک فرام دی بریک۔ ناظرین، بات کر رہے ہیں کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے، کیونکہ کورونا جو ہے ابھی تک موجود ہے۔ ہم حکومتی سطح پر بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ احتیاط کرنی ہے۔ اگر آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو آپ کے پاس ماسک ضرور ہونا چاہیے، ماسک پہنا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ جب گھر پر واپس آئیں تو آپ کو اپنے ہاتھ دھونے چاہیے، اور ممکن ہو تو آپ اگر کپڑے تبدیل کر سکتے ہو تو وہ بھی کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بہت زیادہ رش ہو وہاں پر جانے سے گریز کریں، مختلف جگہوں پر نہ جائیں۔ یہ ساری وہ کوششیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ غیر ضروری طور پر بازاروں میں نہ جائیں، اگرچہ حکومت نے ٹائمنگ لمیٹڈ کر دی اور اس کی وجہ سے افطار سے پہلے جو ہے بہت ساری جگہوں پر ٹھیک ٹھاک قسم کا رش ہو جاتا ہے، لیکن آپ تھوڑی سی قربانی دیں، صبح کے وقت چلے جائیں، رش نہ کریں، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ویکسین کے حوالے سے تو ابھی تک آپ کے ارد گرد 100 میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ ایک پورے بندے کو ویکسین لگ چکی ہے۔ ہمارے پاس جو فگرز ہے وہ 0.60 کی ہے، یعنی کہ بہت ہی کم لوگ، 200 میں سے ایک بندہ ہے جس کو اس وقت ویکسین لگی ہے۔ آپ سرکار کی ویکسین کی بات کرتے ہیں، سرکار کی ویکسین ابھی تک 60 پلس تک تھی، 51 اور 50 پلس کی بات کی جا رہی ہے، دعوے کیے جا رہے ہیں، ابھی تک شروع نہیں ہو سکا۔ آپ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی لوڈ بڑھ چکا ہوا ہے، سٹاک ختم ہو چکا ہوا ہے، لوگ لگوانا چاہ رہے ہیں، موجود نہیں ہے۔ ویکسین کا اس وقت ایک کرائسس ہے، ایک بحران ہے۔ ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں، میرے سے یہاں پر میاں نوید صاحب بھی موجود ہیں اور نور محمد مہر صاحب بھی موجود ہیں، اور بات کرتے ہیں اس وقت نور صاحب، اگر ویکسین نہیں ہے تو ہمارے پاس تو بڑے بڑے دعوے تھے۔ یہاں پر ہمارے دوست ہیں UHS کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، انہوں نے دعویٰ کیا تھا، ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں انہوں نے دعویٰ کیا تھا، یہ سارے دعوے ہوئے تھے۔ نور صاحب، ہم کیوں نہیں بنا پا رہے؟ ہم ویکسین خود کیوں نہیں بنا پا رہے؟ انڈیا ہم سے بہت آگے ہے، وہاں پر بن رہی ہے، باقی جگہوں پر بن رہی ہے، چین میں بن رہی ہے۔ ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے ماشاءاللہ ریسرچ کے نام پہ، ڈیولپمنٹ کے نام پہ، R&D کے نام پہ بڑا بجٹ رکھتی ہے، اس کے باوجود ہم خود کیوں نہیں بنا پا رہے؟ دیکھیں، اپریل مئی 2020 میں اس کا جنون جو ہوتا ہے نا، مطلب کہ اس کو کووڈ-19 کا ہو گیا تھا، طے ہو گیا تھا، فائنل ہو گیا تھا، تو رشیا نے سب سے وہ کر لیا۔ دیکھیں، جاوید اکرم صاحب یا ایسے بہت سے لوگوں پریکٹیکل وہ نہیں ہیں، اور وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں ڈرائپ اور دوسرے ادارے نہیں کرنے دے رہے، ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے جو تجربات ہیں وہ جاری ہیں، میں نے وہاں پر انہوں نے خود آفر کی کہ آؤ تجربے والی تمہیں بھی لگاتے ہیں، دوسروں کو بھی، وہ تجربات بھی کر رہے ہیں، یہ سب بتا رہے ہزاروں روپے بھی دے رہے ہیں۔ تجربات تو چائنا نے بھیجی ہوئی نا، اس کے اوپر کر رہے ہیں، اپنی مہینے پہ نہیں کر رہے ہیں، چائنا کی ہے، وہ انٹرنیشنل کلینکل ٹرائل کا حصہ ہے، اور ان کی یونیورسٹی کے ساتھ ان کا MOU ہے، مطلب وہ بھی کمپنیز کے لیے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کمپنیز جو ہیں ان کو صرف یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، حالانکہ یہ بھی ریگولیٹری اتھارٹی کو کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک صوبے کی جو ہیڈ شپ ہے، اس بحث میں نہیں پڑتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اکتوبر 99 تک پاکستان میں جو ہے 17 جو ویکسینز ہیں 18 ملکوں میں مطلب کہ ایکسپورٹ ہوتی تھیں، انکلوڈ UK میں بھی اینٹی سنیک سیرم جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا تھا، پولیو کی، ڈپتھیریا کی، خناق تشنج کی، ہم اسی ملک میں ایکسپورٹ کرتا تھا، ہاں، ہم خود بناتے تھے، صحیح، ٹھیک ہے۔
تو جب مشرف ایرا آیا تو انہوں نے WHO اور انڈیا نواز جو کمپنیاں تھیں, WHO نے کہا کہ انڈیا سے سستی مل رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ اتنا پیسہ خام خواہ لگا رہے ہیں, اور آپ کی کیونکہ جو NIH ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے, وہ WHO پر ہی کوالیفائی نہیں کرتا, تو ہم انڈیا سے لیں گے پولیو کی ویکسین اور دیگر جو ویکسینز ہیں, خناق, چنوج اور کتے کاٹنے کی, سٹینڈرڈز ہائی کرنے کی بجائے اور ریکوائرمنٹس کو بیٹ کرنے کی بجائے ہم انڈیا سے لے لیں گے. ہاں جی, انڈیا سے لے لیں گے, کوریا سے لے لیں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو بیچارے بناروں نے مزاحمت کی کہ بھائی ہم یہ بنا سکتے ہیں, یہ ظلم نہ کریں, تو وہ بہت سارے فارماسسٹ جو تھے NIH کے, وہ اپنی جان بچا کے کینیڈا بھاگ گئے اور بہت دوسرے ملکوں میں ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے. تو جب ہمارے اداروں میں یعنی کہ ہم بنا ہی نہیں پا رہے, اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہم جو بنا رہے تھے وہ بھی بند ہو گیا, وہ بھی بند ہو گیا. مطلب کہ ہم بجائے کہ ترقی کرتے, ہمارے نااہل مینجمنٹ کے لوگوں نے اس کا صرف وہ جو اشاروں پہ چلتے ہیں, جو باہر کے ملکوں میں بڑے بڑی جو ایجنسیاں باہر کی جو ہیں, ان کے ایما پہ جو ہے. اب دیکھیں, آپ بھی سادہ آدمی ہیں, آپ کیا ہیلتھ میں جو منسٹرز ہیں یا ڈرگ انسپیکٹروں سے آپ توقع رکھتے ہیں, ان ڈاکٹروں سے توقع رکھتے ہیں جو صرف ملک کے مفاد کے لیے کرتے ہیں؟ بھئی وہ پیرول پہ بہت سارے لوگ ہیں. بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں. میں یہ جو ڈیبیٹ ہے, اسی ڈیبیٹ کو آپ جو ہے پتہ کیا ہے سر, جہاں پہ اتنی نااہلی ہو ہیلتھ مینجمنٹ میں کہ ہمارے ملک میں ڈرگ اتھارٹی کا کوئی سربراہ ہی نہ ہو, جس کو ہیلتھ ہے, کرونا کرائسس ہے, پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ہیلتھ منسٹر ہیں, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ پہلے تو وہ 3 ماہ کے لیے ایک بندہ تھا, اب وہ بھی اینڈ ہو گیا آلموسٹ, ٹھیک ہے. اب جو پچھلا جو نااہل ہوا تھا جعلی ڈگری میں نیب کے مردہ, وہ اس کو ڈرائب کا سربراہ دوبارہ بنا دیا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. یہ بھی جو غلطی ہے ڈرگ اتھارٹی کے اور خاص طور پہ منسٹری آف ہیلتھ کی ہے. اس سیکٹری کو تو ویسے ریزائن کر دینا چاہیے, اس کی نااہلی کی وجہ سے. ایک جعلی ڈگری والا 18 سال سے جو انکریمنٹ غلط PhD کا لے رہا تھا, اس پہ کوئی کاروائی نہیں. نور مہر صاحب, اس سے تو لگتا ہے کہ پوری کی پورا جو ہے سچویشن خراب ہے, آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ناظرین, اس پہ مزید بات کریں گے اور بات کریں گے اشرف نظامی صاحب سے جو کہ PMA کے پریزیڈنٹ ہیں, اور ہمیں جوائن کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے, اور اگر حکومت اسی رفتار سے ویکسین لگاتی رہی تو ہمیں پاکستان کی پوری آبادی کو ویکسین لگانے کے لیے 36 برس درکار ہوں گے, اور وہ 2057 ہوگا. PMA کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر اشرف نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں ہم؟ یہ بڑی کچفے کی رفتار سے بھی سست لگ رہا ہے معاملہ. دیکھیں نجم صاحب, تھینک یو ویری مچ. ایک تو آپ اس کے شاہد اور گواہ ہیں کہ ڈے 1 سے ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہم حکومت سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں, بلکہ ان کو باور کروا رہے ہیں. جب پہلی ویو آئی اس وقت بھی الحمدللہ اٹ واز دا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جس نے فیبروری 2020 کے اندر شروع ڈالا. بار باور کروانے کے باوجود جو ہے, اب دیکھیں ہم نجم, ہم لٹھ بردار کوئی فورس تو ہے نہیں ہے. آپ مجھے بات کہہ سکتے ہو, میں آپ کو بات کا جواب دے سکتا ہوں. اگر امپلیمنٹ ہمارے مطلب اگر فوٹو کیمرے والے نے کرنی تو اسی بیچارے نے کرنی ہوگی نا. اب حکومت کو تو ہم تو یاد دہانی کرا سکتے ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی جو ان کے اقدامات ہیں حکومت کے, یہ ٹھیک نہیں ہے. جس وقت ساری خلق خدا, ساری دنیا جو تھی اس کے آرڈرز پلیس کر رہی تھی, اینڈ نوئنگ ان پاکستان, یہ ایک اور بحث ہے کہ پاکستان پاس ہیونگ دا کیپیسٹی ٹو پروڈیوس دی ویکسین, یہاں پہ کیوں پروڈیوس نہیں کر پا رہی ہے, کیوں نہیں ہو رہی, یہ ایک علیحدہ کویسچن ہے, بہت بڑا کویسچن ہے. ابھی حکومت کا مزاج چونکہ ایسا بن گیا, جی پہلی حکومتوں نے نہیں ایسا کیا, 70 سال سے ایسا نہیں ہوا. او بھائی 3 سال سے آپ لوگ بیٹھے ہو, آپ نے کس نے آ کے کرنا ہے آخرکار, یہ کس نے کرنا ہوگا. اب ناؤ دے ہیو اے ویری ایزی اپروچ. حکومت نے سمجھ لیا ہے کہ اچھے بولنے والے رکھو, ذرا خوش بھی ہوں تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا, اور اپنی اس ترجمانی کے اندر آ کے ٹی وی کے اوپر اور میڈیا کے اوپر آپ کا نظام ٹھیک رہنا چاہیے. وہاں پہ آ کے بیٹھ کے, اور مجھے یاد آتا ہے وہ فرانس والی کہ اگر یہ نہیں ہے تو بسکٹ کھا لو, ہنوز دلی دی, مطلب لاکھوں مثالیں ایسی ہیں جس کے اندر کہ عوام الناس کو میسج ایک کلیئر ہونا چاہیے کہ آن دا ٹی وی اسکرین جو آ کے آپ یہ ڈیفینڈ کر سکو کہ جی ہم جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. آپ کو ایک آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا, آپ کے شو کے اندر ہی ہم نے پہلی دفعہ جب اتفاق سے CNC کے چیئرمین جناب اسد عمر صاحب نے جب یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم آرڈرز دے دیتے تو نیب نے ہمیں پیچھے پڑ جانا تھا. صحیح یاد ہے آپ ہی کے پروگرام کے اندر, اور اتفاق سے اسی دن ہی شام میں آپ کے ساتھ کسی اور پروگرام تھا. لیکن اسد عمر صاحب نے جب یہ, اب اگر اپروچ ایسی رکھتی ہے حکومت, ایک انسٹیٹیوشن کا سربراہ یہ رکھتا ہے,
अब व्हाट इज अ प्लानिंग ओवर देयर, गवर्नमेंट के पास टू बिलीव इन, हम इनके साथ बिल्कुल जैसे मतलब होता है ना कि गिनती है, गिनती के अलावा कुछ नहीं है आवाम के लिए। ये मैं बड़ा जिम्मेदारी से बयान और बदकिस्मती से ये बात मैं कह रहा हूँ, अगर हम इनके लिए कोई अवाम होते, हम इंसान होते, और इनके यहाँ, मैं फलाह की तो बात ही नहीं कर रहा, फलाह तो बहुत मेराज की बात है, फलाह बहुत मेराज की बात है, इनके पास तो ये भी नहीं है कि वो ड्यूटीज जो हुकूमत को अपने फराइज सर अंजाम देने चाहिए, अपने अवामुन्नास को, अपने इंतजामी अमूर को चलाने के लिए, बदकिस्मती से वो भी पूरा नहीं कर पा रहे। चले अब देखें दुनिया, बात आती है, ठीक है हम रो ही सकते हैं, चीख ही हम सकते हैं, बात ही कर नहीं, सकते हैं। नहीं, इसमें शऊर है। आई विल गो ऑन द स्ट्रीट, मैं सड़कों के ऊपर भी जाता हूं एंड वी स्पीक अबाउट इट। अगर पहले डॉक्टर ये कह सकता था कि मतलब फला 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 दवाई खाओ बल्ले को वोट दो, अभी ये भी कर सकता है फला फला दवाई खाओ बल्ले को वोट ना दो, एंड इट इज अंडर डिस्कशन। बकायदा हमारी ऑफिशियल मीटिंग्स के What's under अंदर discussion? दिस थिंग कि इस हुकूमत से, जिस हुकूमत की खातर एक मेडिकल प्रोफेशन ने बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट की थी, सही। यंगस्टर्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की थी, दे हैव टू स्पीक अबाउट इट। अब अपनी मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं कि बकायदा पॉलिटिकल मूव हम हमेशा, मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स की मीटिंग के अंदर आके कि ये हुकूमत हमारी नहीं सुनती है, तो इस तारीख को आगे चलाया जाए कि हम लोग, बिकॉज नॉर्मली यार डॉक्टर का इसका सियासत के साथ क्या ताल्लुक हो, डॉक्टर कोई इंसान नहीं है, इस मुआशरे का हिस्सा नहीं होएगा। ये बदकिस्मती है हमारी कि जब इस किस्म के ये हों, और आपने जैसे कैलकुलेशंस करके बताई और बिल्कुल दुरुस्त कहीं, अभी हुकूमत, और फिर दूसरा मैं एक और, अगर अब एक मतलब एक सीनियर बंदा ये जो कह दे कि अगर वैक्सीन करवानी है तो अपनी जिम्मेदारी पे करवाओ, हमारा इससे कोई नहीं, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब वाकई ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। और नाज़रीन ये है सूरत हाल, अल्लाह ताला हमारे रहम पर, हमारे हाल पर करम करे, रहम करे, आमीन। अल्लाह।